اس دعا پر تنازع کیسے آ گیا؟ جب عقل ماری جائے نا کہتے مت مارے گئی تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بات یاد رکھیں اس دعا کے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. اور رب نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب بھی عبادت کرو, نیکی کرو, خوب اپنے رب سے مانگا کرو. اس لیے یہ یاد رکھنا عبادت کے بعد, نیکی کے بعد دعا مانگنا فرض ہے. کس کے بعد؟ عبادت اور دعا کے بعد. وہ عبادت کوئی بھی ہو, وہ نیکی کوئی بھی ہو, وہ جنازہ ہو, وہ ختم ہو, وہ ایصال ثواب ہو, وہ محفل ہو, وہ ذکر ہو, وہ طعام ہو, جب بھی مانگی جائے اس کے بعد یعنی اس قرآن کی روح سے دعا مانگنا فرض کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس کاوش کو محترم کرمی جناب سید دیسی علی اکبر شاہ صاحب کی حق میں قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے دنیا میں رہتے ہوئے. کیونکہ یہ منصب ہوتا ہے, میں جانتا ہوں انجانے میں کوئی نہ کوئی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا من الذنب الذی اعلم, اے اللہ جو تمہیں جانتا ہوں, ومن الذنب الذی لا اعلم, جو میں نہیں جانتا تو ان کو بھی بخش. اس لیے یہ یاد رکھیں کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد ہر ایک کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے دعا مانگا جائے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ جانے نہ جانے میں تیرے کسی بندے کے ساتھ کوئی بھی کمی پیشی ہوئی, اے اللہ اس بابرکت تلاوت اور محفل پاک کا صدقہ, یا اللہ یہ تیرے نام کا, تیرے حبیب کی نسبت کا لنگر پکا ہوا ہے, اس لنگر کا صدقہ ان کی کامل اور مکمل بخشش اور مغفرت فرمانا. انہیں کے ساتھ ان کے بھائی احمد رشاد صاحب بھی وفات پائے, اللہ ان کے بھی کامل اور بخشش اور مغفرت فرمائے. جتنے بھی اس علاقے میں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے ان کے بھائیوں کو آباد و شاد رکھے, اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے, اس محلے کو آباد و شاد رکھے. لوگوں کوشش کرو کم از کم اپنا ایک بچہ تو حافظ قرآن بناؤ. جس میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ اگر قبر میں کہو گے یا رسول اللہ ہماری سفارش کرو, دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ ناراض نہیں ہونا, سوال کو سوچنا. ایک دعوت ہوتا ہے, کیا کوشش ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, ان کے لیے خالصتاً آپ نے زندگی میں کون سا کام کتنا کیا ہوا ہے. یاد رکھو وہ ہمارے بابا جی دنیا سے چلے گئے, وہ کہنے لوگوں اگر روٹی اے بی سی دے سکتا ہے نا تو الف لام میم سے بڑھ کر روٹی دینے والا کوئی نہیں. 5 چیزیں رب کے ذمہ ہیں, عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق. یہ بندہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے. جس کو اللہ یہ توفیق دے نا وہ کسی کو رزق کھلاتا ہے. فقہا نے لکھا وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے, اللہ نے اسے اپنی صفات عطا فرما دی. وہ جو کسی کی عزت کرتا ہے اس کو یہ دیکھ لو, اللہ نے یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے کسی کی عزت کرنا, اللہ نے اسے یہ صرف دے دی ہے, اس لیے وہ دوسروں کی کیونکہ عزتیں دینا رب کا کام ہے. اسی طرح یہ ساری چیزیں, یہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے خالصتاً عطا ہوتی ہیں. میں بول رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے والدینوں کی محنت اور حضور اللہ کا صدقہ, اللہ کا کرم ہے, تب اس قابل ہوں, ورنہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے, اگر اللہ نہ منتخب کرتا پتہ نہیں کسی کھاتے میں ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے یاد رکھو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, گناہ اولاد کا ہوگا, سزا کون بھگتے گا؟ ماں باپ. آخری جملہ سنا, ماں باپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. خاص طور پہ یہ یاد رکھو, آج کل مردوں کی زبان اور کڑیاں ڈاڑیوں جڑا جڑائیں کڑی آکھے نا, کڑیاں ڈاڑیاں وہ جڑا ہی نہیں, اس کو جڑا آکھنا مرد آکھو جو کڑیاں سن دیا کو حکم نہیں ہے. ایک مرد کا لا جانا بے جو سی, مرد کیوں سی اے محفل ہے دستے, مرد کا لا جانا بے کوئی کڑی کلی جانا بے نہ جو سے 4 جڑیاں کو کھڑ سی پے برا شور پتر